ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. ان دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلائے، بار بار ہمیں دہشت گرد. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی، جہاد ہوگا. یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دے، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا، ہر پتھر بھی گواہی دے گا، الا الغرقد، سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں، ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے، کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرے عرب سے ان کو نکالا گیا، یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے، مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے؟ تقاتلون، تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی، ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر، کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے، تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. میں بار بار کہوں یہودیوں سے ہماری مراد علی الاطلاق سارے یہودی نہیں ہے، کیونکہ میرے بیان کو لوگ شارٹ کلپ بنا کے غلط چلاتے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں، تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہیں؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود، تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے ضربت علیہم الذلہ، قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے. آج تو بڑی عزت ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ، عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا، لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو، یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری. آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے، اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ
دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایا. اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا, اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے, اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے, تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملہ جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں, انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے, تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی. اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا. دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے. دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم, 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں,
وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا, اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں. ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات, اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے, ڈنڈے کی, بات ٹھیک کر کے گیا. اور میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں, آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے. گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا روب. گھر روب نہیں ہے تو بھی دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور امن شانتی کے ساتھ, گھر صحیح چلے گا. امن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر. روب کا ہونا بھی کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لیے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر. روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے. دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے. قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا, ضربت علیہم الذلہ, ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتا ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہیں, لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود, اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن, دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے, یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے, نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں, پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں, مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے, طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں, اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, کچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے کسی کے قریب باقی سارے جہنم کا ایندھن. کیا تم ظلم کرتے ہو, اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا, ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا, جنت اس کے لیے واجب ہوگی. تو میرے بھائی بہنوں, رمضان کا مہینہ ہے تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے, دل کھول کے دیں. سارے فلاحی کام چندے سے ہی چلتے ہیں. جہنم, میں نے ابھی بتایا, جہنم کی آگ سے کسی کو نکالا جائے اور دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ اس میں گہری نیند سو جائے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آگ اپنے اوپر بھڑکاتے ہو, سب سے زیادہ غیبت پر,
تم اپنے جسموں کو جلاتے ہو، میں کرتا ہوں تو میں جلا رہا ہوں۔ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت کرنا۔ نفرت کرنا، ذرا غور کرنا، ان الذین فرقوا دین اللہ یا دینہم، اللہ نے فرقہ واریت کو اپنا دین ہی نہیں قبول کیا۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ واریت میں بدل دیا، لست منہم فی شیء، آپ کو ان سے کوئی تعلق ہے۔ اس وقت غزہ میں ہزاروں بچے، بڑے بوڑھے، ہمارا تو قتل ہو تو شہید ہوتا ہے، جنتی ہوتا ہے، شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ اور پھر اسی زوم میں ایران پہ حملہ کیا، تو اللہ نے ایران والوں کی مدد کی۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ بنا لیا۔ اللہ نے کہا میرا دین یہ ہے ہی نہیں۔ میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ جب مغلیہ سلطنت آئی، جنہوں نے 350 سال حکومت کی، تو ہمایوں بیمار ہو گیا اور بابر نے اس کی چارپائی کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہا یا اللہ یہ بیماری میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی، میں نے لے لی۔ ہمایوں ٹھیک ہو گیا، بابر بیمار ہوا، 40 سال کی عمر میں مر گیا۔ بیٹا ہمایوں بنا۔ ہمایوں کو شیر شاہ سوری نے شکست دے دی، وہ نکل گیا، 15 سال باہر پھرتا رہا۔ پھر جب وہ واپس آیا تو وہ بیرم خان جرنیل تھا اس کا، اس کی برکت سے اس نے سوریوں سے حکومت حاصل کی، فتح حاصل کی۔ بیرم خان شیعہ تھا، تاجکستانی تھا، ہندوستانی نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک خوفناک جنگ ہوئی، پانی پت کی دوسری لڑائی جسے کہتے ہیں، اس میں ایک طرف ہیمو تھا ہندو سالار، اور ایک طرف بابر تھا، کتنا 12 سال کا۔ انہوں نے 12 سال کے بچے کے سر پہ تخت رکھا، ورنہ وہ خود بھی قبضہ کر سکتا تھا۔ اس کی وفا دیکھو، اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا 12 سال کے بچے کا سر اڑانا، اس کو تخت پہ بٹھایا اور خود میدان جنگ میں اترا، اور ہیمو نے مغلوں کو شکست دے دی۔ بھاگنے لگے تھے کہ ایک مغل سپاہی کا تیر ہیمو کی آنکھ میں لگا، وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، وہ جو گرا تو اس کے گرتے ہی ہندو بھاگنے لگے اور مغل واپس آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اور اہل السنت والجماعت کی حکومت 350 سال قائم رہی۔ پھر 1761 14 جنوری بروز بدھ، احمد شاہ ابدالی، مراٹھے جن کو مرہٹے کہتے ہیں، وہ چھا گئے تھے پورے ہندوستان پر، دلی فتح کر لیا تھا، اور ان کے پیشوا نے کہا، ان کے بادشاہ کو پیشوا کہتے تھے، پیشوا نے کہا کہ جامع مسجد دلی میں شیو جی کا بت رکھو۔ شیو جی ان کا بہت بڑا بھگوان ہے، وہ بس ایسے اس کی شکل ہوتی ہے، کوئی اس کا چہرہ نہیں ہو تو بس ایسے شکل ہوتی ہے ایسے۔ تو اس نے تیار کروا کے بھیج دیا کہ جامع مسجد کی دلی کی جامع مسجد میں شیو کا پتلا رکھو، کہ مراٹھے پونا سے نکلے اور دلی تک سارا فتح کیا، پھر پنجاب فتح کیا، ملتان فتح کیا،
اٹک فتح کیا، پشاور فتح کیا، اتنی بڑی سلطنت کوئی ہندو قوم نہیں بنا سکی۔ تو احمد شاہ ابدالی کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بلایا کہ اگر تم نہیں آتے ہو تو یہ اسلام کا وہ حال کریں گے جو اسپین میں عیسائیوں نے کیا تھا۔ اس سے پہلے 4 دفعہ احمد شاہ ابدالی آیا ہے، لوٹ مار کرنے آیا ہے، اور بے دردی سے اس نے مغلوں کا خزانہ خالی تھا تو اس کو بڑا غصہ چڑھا۔ انہیں متھرا ایک ہندوستان کا مذہبی شہر ہے، اس پہ حملہ کیا اور اپنے فوجیوں سے کہا جو سر کاٹ کے لائے گا 5 روپے، فی سر 5 روپے۔ تو اس کا پچھلا جو تاریخ تھی وہ انتہائی خوفناک تھی۔ میں کہتا ہوں یہ اس جنگ کی وجہ سے بخشا گیا ہوگا احمد شاہ ابدالی، نہیں تو وہ بھی بہت ظالم تھا اور صرف لٹیرا تھا، لوٹ مار کرنے آتا تھا۔ اس دفعہ وہ شاہ ولی اللہ کی دعوت پہ آیا، 30,000 اس کے پاس کل لشکر تھا، 1.5 لاکھ مراٹھوں کا لشکر تھا، 10,000 اس کا بیٹا لے کر آیا پنجاب سے، اس کا نام تھا تیمور، اور روہیل کھنڈ کا سردار نواب نجیب الدولہ 10,000 وہ لشکر لے کر آیا، تو کتنے ہو گئے؟ 50۔ اب بھی 1 لاکھ کا فرق۔ تو سکھوں کو ہندوؤں کو اطمینان تھا کہ اودھ کی ریاست شیعہ ہے، وہ احمد شاہ ابدالی کی مدد بالکل نہیں کریں، لیکن پتہ اس وقت چلا جب شجاع الدولہ 20,000 کا لشکر لے کر احمد شاہ ابدالی کی فوج میں آ کے شامل ہوا، وہ ہو گئے 70,000۔ یہ لشکر شیعوں کا سبب بنا اہل سنت کی فتح کا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اور شجاع الدولہ کا لشکر پہلی صف میں تھا، سب سے زیادہ شہید اس میں ہوئے، اور ایک دفعہ ایسا لگا کہ جنگ بازی لے گئے مراٹھے، 1.5 لاکھ، پھر بھی یہ تھوڑے تھے 70,000۔ تو احمد شاہ ابدالی سالار بہت اچھا تھا، لٹیرا تو تھا لیکن سالار بہت اچھا تھا۔ اس نے 15,000 پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے کہ اگر قدم اکھڑے تو تازہ دم فوج لاؤں گا۔ تو مراٹھوں نے قدم اکھاڑ دی، ان کی وہ بھاگنے لگ گئے۔ تو پھر احمد شاہ ابدالی نے اس وقت 15,000 کا لشکر بیچ میں ڈالا، اور اسی اثناء میں ان کا جو سردار تھا وشواس راؤ بھاؤ، وہ قتل ہو گیا، اس کا بھائی قتل ہوا، اس کو فائر لگا۔ تو سدا شیو راؤ بھاؤ، وہ کون نام بھی یاد آ رہے ہیں تمہاری برکت سے، سدا شیو راؤ بھاؤ کو گولی لگی، وہ گر کے مر گیا۔ تو وشواس راؤ وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا، جب اس نے دیکھا میرا بھائی مر گیا تو اس نے چھلانگ لگائی اپنے بھائی کے لیے اور گھوڑے پہ چڑھ گیا۔ تو مراٹھوں نے دیکھا کہ ہمارا تو سردار کوئی نہیں، ہاتھی خالی ہے۔ اللہ نے ایسا روب ڈالا کہ سب بھاگ پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے شکست کو فتح میں بدل دیا۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے۔ ہمارا اختلاف ہے، رہے گا، امہات العقائد میں ہے، لیکن ابھی وہ اس لیے نہیں مارے جا رہے کہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ وہ مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے بیٹھا کبھی اس گندگی میں نہ پڑنا، اس گندگی میں نہ پڑنا۔ میرے نبی نے منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا، بریلیوں سے تمہیں نفرت، شیعوں سے تمہیں نفرت، اہل حدیث سے تمہیں نفرت، دیوبندی اہل حق نبیوں کے قریب قریب، باقی سارے جہنم کا ایندھن، کیا تم ظلم کرتے ہو؟
اللہ کی رحمت کو کیوں بند کرتے ہو؟ پتہ نہیں کس کی کیا ادا، ایک ذرہ ایمان بھی کسی کے اندر ٹک گیا، جنت اس کے لیے واجب ہوگی۔ بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اسرائیل غزہ پہ حملہ کرتا ہے تو دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے پہل کس نے کی ہے۔ مغربی میڈیا جو ظلم دکھا رہا ہے نا اس وقت فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ بہت کم دکھا رہا ہے، وہی انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے۔ کس طرح معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسرائیل کیا کر رہا ہے تو جواب میں کہتے ہیں کہ پہل کس نے کی ہے۔ شاعر کا ایک شعر ہے نا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ پہل غزہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یہ فلسطینیوں کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ ہم نے دنیا میں بڑے بڑے منجن بکتے ہوئے دیکھے ہیں، مجھے افسوس اس پر ہوتا ہے۔ ہماری کرکٹ ٹیم انڈیا میں جب اس نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی تو بہت سے ہندوؤں نے ان کے خلاف احتجاج کیا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے، ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات، لیکن دنیا کی وہ عظیم طاقتیں جو صبح و شام ہمیں تہذیب سکھاتی ہیں، ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں، ہمیں دنیا کا امن خراب کرنے والا کہتے ہیں، بار بار ہمیں تانا دیتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بار بار ہمیں دہشت گرد، اور چیکنگ کتنی ہوتی ہے، جو کوئی پاکستانی یا کوئی مسلمان جاتا ہے ان کنٹریز میں کتنی زیادہ چیکنگ ہوتی ہے۔ آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، اتنا زبردست، اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے۔ مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا، آخرت، بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا، وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا کچھ غلط ہو رہا ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کو مار کے مٹی کر کے ختم کرنا تھا اور حساب و کتاب کا کوئی دن نہیں ہے، پھر معاذ اللہ سے بڑا دنیا میں کوئی ظالم نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑا الزام اس خدا پہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا کہ اللہ دنیا میں مظلوموں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اگر حساب نہیں ہے تو پھر اللہ میں اور آج کی بڑی طاقتوں میں ظالم حکمرانوں میں فرق کیا ہو گیا؟ بتاؤ دنیا میں پورا حساب ہوتا ہے کیا؟ بولو بھائی، ہوتا ہے کیا دنیا میں پورا حساب؟ جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں، کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ، کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا۔ جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں، ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا۔ کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف۔ جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے، جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا۔ کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی، اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی، سمجھی بھی جائے گی اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا۔ یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا، پاور ہوگی، طاقت ہوگی، تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ غلط۔ آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے، اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا، میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھتے ہیں آپ، اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی، اور اس کا ذمہ دار برطانیہ، امریکہ اور اسرائیل ہوگا۔
جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ, اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا. آج کے جو اخلاق ہیں نا دنیا میں, ان کی کیا ویلیو ہے؟ باپ پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرنا, ماں کے لیے, ابا کے لیے اولڈ ہاؤس, اور اماں کے لیے کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اولڈ ہاؤس ہے. کبھی لڑتے نہیں ابا سے, کبھی لڑتے نہیں اماں سے. اس سے اچھا وہ بچہ ہے جو کبھی کبھار ابا سے لڑ بھی لیتا ہے, اماں سے لڑ بھی لیتا ہے, لیکن اسے پتا ہے کہ میں نے آخری دم تک ان بوڑھے ماں باپ کو اپنے سے جدا نہیں کرنا. وہ لڑکے توبہ استغفار کر لیتا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. دیکھنے میں یہ بدتمیز لگے گا آپ کو, خدا کی نظر میں اس کا مقام اس سے زیادہ ہے جو تمیز دار ہے. اس تمیز کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ کہاں گئی وہ عالمی طاقتیں, کہاں گئے وہ تہذیب کے ٹھیکیدار جو ہمیں تہذیب سکھاتے ہیں؟ ساری دنیا ایک بات جانتی ہے کہ 18ویں 20ویں صدی سے پہلے مکمل فلسطین یہ کس کے پاس تھا؟ بولو بھائی. یہ عربوں کے پاس تھا, مسلمانوں کے پاس تھا, ایک عرب کنٹری تھا. کون سے لا اور کون سے قانون کے تحت اس کو یہودیوں کے حوالے کیا گیا؟ زیادہ لمبی بحث نہ کیا کریں, اسے کہیں ماضی کی طرف جاؤ. کون سے قانون کے تحت اس میں یہودیوں کو لا کے زبردستی بسایا گیا ہے؟ آج بہت سے لبرل لوگ, سیکولر لوگ, یا وہ مذہبی لوگ جو اصل میں ان کے دماغ میں سافٹ ویئر سیکولرزم ہی کے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے لبادہ مذہب کا اڑا ہوا ہے. آج وہ بھی چھپے لفظوں میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی زمینیں تو فلسطینیوں نے بیچی تھی یہودیوں کو. آپ اگر اپنے ملک میں کسی کو زمین خریدنے دیتے ہو تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کل وہ آپ کا باپ بن جائے؟ دنیا میں کسی کنٹری میں یہ لا ہے کیا؟ آپ نے اجازت دی اپنے پڑوس میں آ کے کسی شخص کو رہنے کی, کل اس نے آپ کے مکان پہ بھی قبضہ کر لیا, کل اس نے اپنی ریاست کا اعلان کر دیا. دنیا میں کہیں بھی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں, کیونکہ فلسطینی کسی قیمت پہ بھی یہودیوں کا تسلط فلسطین میں برداشت نہیں کریں گے. دے فائٹ ٹو ڈائی. وہ لڑ کس کے لیے رہے بھائی؟ بولو موت کے لیے. جو موت کے لیے لڑتا ہے اس کو تو زمین چاہیے ہی نہیں, اس کو اپنا فرض ادا کرنا ہے. بھائی نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ فلسطینیوں کو دبانے کی کوشش کرو گے کہ جنگ کے زور سے ہم ان کو دبا کے ان پہ تسلط قائم کر لیں, تو 60-70 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا جنگ کے ذریعے ان پہ کنٹرول کرنے کی. اب تک کنٹرول, یہ 60 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند یہودی تھے, چند ہزار یا چند لاکھ. اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے, اس طاقت کا بھرپور استعمال, اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کے باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے. انہیں کیا مل رہا ہے ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں, اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا, اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جو جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ لگژری لائف دے گا ان کو, لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہو. تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا, اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے. پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟
اسرائیل کو. امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے, ہم نے اس کو روکنا ہے. مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے امریکہ؟ اسرائیل. اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا. رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں, لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں, نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں, نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں, نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی اور یہودی, ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ, ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں, وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ, جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا, اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا. کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو, کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا, سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ, فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے. آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے, ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں, یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں, تو یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں, 2 چانس, 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا, لیکن جب تم نے بدعمالی کی, تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو, 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے, 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں, اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا, وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے. اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ. دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں, اور ان پر حکومت کرنے کا حق, کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں, ایک مسجد حرام, ایک مسجد نبوی, اور تیسری مسجد اقصی, یہ اسلام کی روشنی میں. اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے
ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، آپ نہ مانے اسلام کو، لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا۔ 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن جن ممالک کی لکیریں کھنچ چکی تھیں، پوری دنیا کا معاہدہ ہے، پوری دنیا